احمد رضا بریلوی کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے امام سے کہی، حضور کی کتابوں میں عقائد باطلہ کا رد ایسے سخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آج کل جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطریں دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری ہیں، اور اس طرح وہ حضور کے دلائل و براہین کو بھی نہیں دیکھتے اور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر حضور نرمی اور خوش بیانی کے ساتھ رد فرمائیں تو نئی روشنی کے دلدادہ جو اخلاق و تہذیب والے کہلاتے ہیں وہ بھی حضور کی کتابوں کے مطالعے سے مشرف ہوں اور حضور کے لاجواب دلائل دیکھ کر ہدایت پائیں۔ صدر الافاضل کی یہ گفتگو سن کر امام اہل سنت آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، مولانا تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور احمد رضا کے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گردنیں ہوتی اور اپنے ہاتھ سے ان گستاخوں کا سر قلم کرتا اور اسی طرح گستاخی اور توہین کا سد باب کرتا، لیکن تلوار سے کام لینا اپنے اختیار میں نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قلم عطا فرمایا ہے تو میں قلم سے سختی اور شدت کے ساتھ ان بے دینوں کا رد اس لیے کرتا ہوں تاکہ حضور اقدس کی شان میں بس زبانی کرنے والوں کو اپنے خلاف شدید رد دیکھ کر مجھ پر غصہ آئے، پھر جل بھن کر مجھے گالیاں دینے لگیں اور میرے آقا و مولا کی شان میں گالیاں بکنا بھول جائیں۔ اس طرح میری اور میرے آبا و اجداد کی عزت و آبرو حضور اقدس کی عظمت جلیل کے لیے سپر ہو جائے۔ احمد رضا بریلوی اپنی ایمانی بصیرت کی روشنی میں ان گستاخان رسول کو نہ صرف مفتری سمجھتے بلکہ دشمن اسلام سمجھ کر ان سے لڑنے کے لیے ہتھیار جمع کر رہے تھے۔ اے امام احمد رضا، ہم ان گستاخوں، ان کے پیروکاروں اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں سے کیا تعلقات رکھیں؟ فرماتے ہیں، ان میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست و برخاست، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جانا، مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا، غسل دینا، اس پر نماز پڑھنا، کفن دینا، اس کا جنازہ اٹھانا، اس کو مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا، اسے ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر و قاطع اسلام۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ احمد رضا